مکہ میں مسلمانوں پر سوشل اور اکنامک بائیکاٹ لگایا گیا۔ 3 سال تک یہ لوگ ابی طالب کے گھر میں قید رہے، نہ کھانا نہ پانی۔ اور انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سب سے دکھ بھرا وقت تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے آسمانی تسلی بھیجی، اسراء والمعراج کا معجزہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا، انبیاء سے ملاقات لی، اللہ سے قرب ملا اور نماز کا تحفہ ملا۔ معراج کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو یہ بات بتائی کہ وہ معراج پہ گئے تھے، اس کے بعد مکہ والوں نے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور تبھی اللہ نے حکم دیا ہجرت کرو۔ اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا کر حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر گئے، جہاں وہ غار تہور میں رہے۔ پھر ان دونوں نے سفر کیا اور آخر کار یہ دونوں پہنچ گئے مدینہ تک۔ مدینہ میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر مسجد نبوی بنائی، مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا، اور اس کے کچھ ہی مہینوں بعد وقت آیا جنگ بدر کا، جہاں آف کورس مسلمانوں کے خلاف مکہ کے قریش تھے۔ اسلام کی پہلی جنگ، جہاں صرف 313 مسلمان، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور ان کے مخالف 1000 کا لشکر۔ کم از کم ان مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے اس بڑے لشکر کو ہرا دیا۔ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد پھر 2 بڑی جنگیں، احد اور خندق۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں نے غلطی کی، اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور ان کے داد بھی شہید ہوئے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ خندق کی جنگ میں قریش نے سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا، لیکن خندق اور اللہ کی مدد سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اسلام مضبوط ہوتا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے عمرہ سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے حدیبیہ میں صلح کی، لیکن اصل میں یہ فتح کا دروازہ تھا۔ تبھی اللہ نے فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں ایک فلی فتح دی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 مہاجرین کے ساتھ مکہ چلے گئے، جہاں کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور مکہ فتح ہوا ایک معافی کے ساتھ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم پر کوئی گلہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ جہاں کعبے کو بتوں سے پاک کیا گیا، اور ایک نعرے گونجنے لگے، لا الہ الا اللہ کے۔ اب دنیا میں ظلم کا دور ختم اور رحمت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ وہی نبی جو غار ہیرا میں اکیلے تھے، اب ان کے نور سے پوری دنیا روشن ہو چکی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا تو انہوں نے ایک خطبہ فرمایا، تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ہم سب سے خطاب فرمائیں گے، جس خطبے کی وجہ سے آگے چل کر مسلمانوں میں ایک بڑا اختلاف ہوا۔ سبسکرائب۔